الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورہ مبارک بقرہ 233 نمبر آیت. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کاملاً دودھ پلائیں یا پلاتی ہیں اگر وہ ارادہ کریں اس دودھ کے اس مرحلے کو اپنے تکمیل تک پہنچانا چاہیں. اسی طرح باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کا رزق کا اہتمام کرے اور اس کے لباس کا اہتمام کرے، یعنی ماں کے بالمعروف معروف طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کے استطاعت کے مطابق. والدہ ضرر نہ پہنچائے اپنے بچے کو اور نہ ہی والد اپنے بچے کو نقصان پہنچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے. اور اسی طرح وارث کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر یہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی مرضی کے مطابق مشورے کے ساتھ تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ ارادہ کریں کہ اس کے لیے کسی رضائی ماں کا اہتمام کریں، دائی کا اہتمام کریں، دودھ پلانے والی کسی عورت کا اہتمام کریں تو اس کے اوپر پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس دائی کو، اس رضائی ماں کو اس کا حق دیں، ٹھیک ہے، اس کو اجرت دیں. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ وہ اللہ جو تم کام انجام دیتے اس سے باخبر ہے، بصیر ہے، دانا ہے. خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. گفتگو ہو رہی تھی طلاق کے بارے میں، جدائی کے بارے میں، تو اسی سیاق کے مطابق خداوند متعال نے ایک اور مسئلے کو حل فرمایا ہے. وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناچاقی کے نتیجے میں، جدائی کے نتیجے میں، طلاق کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ روندا جائے، بچے کو کوئی نقصان پہنچے. لہٰذا مفسرین کے نزدیک، جس میں آیت اللہ مکارم شیرازی اس میں شامل ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر مراد مطلقات ہے، مطلقہ عورتیں مراد ہیں. وہ مائیں مراد ہیں جنہوں نے طلاق حاصل کی ہے، طلاق لی ہے لیکن بچہ ہے، چھوٹا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے. لیکن ظاہری طور پر یہ مطلق آیت ہے، یعنی اس میں دونوں شامل ہیں، ہر ماں شامل ہے، ہر ماں شامل ہے. لیکن سیاق و سباق کے مطابق یہاں پر وہ طلاق شدہ مائیں خاص طور پر شامل ہے، اس لیے کہ محل نزاع یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، ہر ماں کے لیے ضروری کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے.
بچے کے صحت کے لیے ضروری، بچے کے ذہنیت کے لیے ضروری، جسمانی نشو و نما کے لیے ماں کی دودھ سے زیادہ کوئی غذا نہیں ہے جس میں پروردگار عالم نے ہر غذائیت رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، پاؤڈر کا دودھ اس کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، باقی جانوروں کا دودھ اس کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے. ماں کا دودھ بہت اہم ہے، اس لیے مستحب ہے کہ تاکید ہے کہ مائیں اپنا دودھ پلائیں، بچے کو اپنی چھاتی سے لگائیں، اظہار محبت کریں، یہ ان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے مائیں دودھ نہ پلائیں، کسی اور کے حوالے کر دیں، لیکن وہ محبت اس کو وہاں نہیں ملے گی جو ماں کی چھاتی پہ ہے. لہٰذا بیٹے کی نشو و نما کے لیے، بیٹے کی ذہنی نشو و نما کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے، اس کی عقل کی پرورش کے لیے، آخر تک پوری زندگی میں جو ماں کا دودھ کا جو اثر ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہے. اور اسی طرح جب ماں دودھ پلاتی ہے تو جو محبت اس بچے کو ملتی ہے، اور بچہ جو احساس سے محبت مادری کا احساس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ماں کی چھاتی سے لگ کر جو احساس و محبت اور لطف اور کرم، ٹھیک ہے، جو مہربانی کا جو احساس کرتا ہے، وہ کسی اور کے گود میں وہ محبت وہ حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے حکم ہے کہ دودھ پلائیں. اسی لیے اسی ایک آیت میں آپ دیکھیں 233 نمبر آیت میں خداوند متعال نے 7 احکام بیان کیے ہیں. 7 احکام. پہلا حکم یہی ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال کامل دودھ پلائے، 24 مہینے دودھ پلائے، 24 مہینے دودھ پلائے. لیکن سورہ احقاف کی تقریباً 15ویں آیت ہے، اس سے جب ملاتے ہیں مفسرین اس آیت کو، اس سے جب ملاتے ہیں تو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی روایت بھی، اور ائمہ اطہار باقی ائموں سے بھی روایت ہے، مروی ہے کہ یہاں پر مراد 21 مہینے ہیں. اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ احقاف بھی فرمائے گا وفصالہ، ٹھیک ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی جب بچہ کا نطفہ ٹھہرے اس وقت سے لے کر بچہ ہو، پھر بچے کو دودھ پلائے، اور اس کے بعد دودھ کا اختتام ہو، دودھ چھڑائے، 30 مہینے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 شہرا، سورہ احقاف 15 نمبر آئے، 30 مہینے بنتے ہیں. تو مفسرین نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ 30 مہینوں میں اگر 9 مہینے بچہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، تو وہ 9 مہینہ مائنس کریں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 30 میں سے 9 مائنس کریں تو 21 بنتے ہیں. اس لیے روایت میں فرمایا کہ یہاں پر جو ہے 21 مہینے پلانا جو ہے یہ تاکید ہے. جو 24 مہینے پلانا چاہنا بہتر ہے، جو کم پلانا چاہیں وہ 21 مہینے پلائیں. جی اس سے زیادہ آیا فرماتے نہیں، پرہیز کریں، 2 سال سے زیادہ نہ پلائیں، مضر ہے. 2 سال کے اندر فائدہ مند ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو کیا ہے، اب ظاہر ہے بیٹے نے ہمیشہ دودھ تھوڑا پینا ماں کا، اب اس نے جانا ہے، اب کھانا سیکھنا ہے، پینا سیکھنا ہے، باقی باہر کی چیزیں جو خدا نے نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اب اس کی طرف بھی تو جانا نا. تو اس کے بعد فرماتے 24 کے بعد دودھ پلانا کیا ہے، اس کی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا پہلا حکم جو ہے یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ماں خود پلائے. والدات کا لفظ استعمال ہو، امہات کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، والدات یعنی والدہ مراد ہے. بھی کہہ سکتے ہیں نا خدا، بھی ماں کا معنی ہے، لیکن والدہ حقیقی ماں کو کہا جاتا ہے. میں ممکن ہے ساس بھی آ جائے، چچی بھی آ جائے، ستیلی ماں بھی آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی ماں کی حیثیت ہے. لہذا خداوند متعال نے والد اور والدہ جو حقیقی اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح کے مقابلے میں اب ہے، اب چچا کو بھی کہا جاتا ہے، سسر کو بھی کہا جاتا ہے، مشترک ہے. یعنی اس لیے خداوند متعال نے خاص طور پر والدات یعنی والدہ کی جمع پلورل ہے اس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ والدات یعنی اس کی حقیقی مائیں خود دودھ پلائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری ہو، آگے اگلے حکم میں بیان ہوگا کہ اگر وہ کسی اور دائی کا اہتمام کریں، رضائی ماں کا اہتمام کریں، کسی اور عورت کا اہتمام کریں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن پریفر کس میں؟ خود ماں، والدات، خود والدہ، حقیقی ماں جس نے اس کو جنا ہے.
جس نے 9 مہینے اس کے پیٹ میں رکھا ہے، جو انیس ہے اس کا، مہربان ہے اس کے لیے. اسی لیے دیکھیں اولادہن لفظ بھی آیا، یعنی والوالدات یرضعن، یرضعن یعنی دودھ پلائیں، یا دودھ پلاتی ہیں یا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، کسی اور کو پرائے اولاد تھوڑا ہے، اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں وہ حولین کاملین 2 سال کامل. لمن اراد ان یتم الرضاع، اسی سے دوسرا حکم جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ اس دورانیے کو تکمیل کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں کہ اس 2 سال کو، یعنی 2 مہینے 24 مہینے کو یا 21 مہینے کو، یا آپس کے مشورے میں کمتر بھی ہو سکتا ہے اس کے حالت کے مطابق، اس میں وہ خود دودھ پلانے کا ارادہ اگر وہ رکھتی ہو تو اس وقت، لہٰذا ضروری نہیں کہ 24 مہینے ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ 21 مہینے ہو، ان کے اپنے ارادہ شامل ہے. لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر وہ ارادہ کریں، یعنی وہ ماں ارادہ کرے، باپ ارادہ کرے کہ ہم نے بچے کو مکمل دودھ پلانا ہے، وہ پلائیں، کمتر پلانا ہے پھر بھی ان کی مرضی، ارادہ. یتم الرضاع میں پس اتمام ہے 21 ماہ، اور اتمام میں یعنی اس کامل ہونے میں 24 ماہ میں ان کا اختیار ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. اسی سے اس کے بعد تیسرا حکم آ رہا ہے. بچہ تو آ گیا، بچہ ماں کی گود میں ہے، بچے نے پینا ہے خوراک، اور ماں نے کیا کرنا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے. دودھ پلانے کے لیے ماں کو غذا چاہیے نہیں چاہیے، خوراک چاہیے نہیں چاہیے، کھجور چاہیے نہیں چاہیے، شہد چاہیے نہیں چاہیے، جو آج کل کے میڈیکل میں حکما بیان فرماتے ہیں. ماں جب پلا رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے پرووائڈ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، اس دودھ کے اندر غذائیت آنی چاہیے، ٹھیک ہے، دودھ جو پلا رہی ہے اس دودھ کے اندر غذائیت کے لیے غذائیت کا لینا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس 24 یا 21 مہینے میں اس ماں کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کے لباس کپڑوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کے لیے خوراک کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تیسرے میں یہ بیان ہوا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو یعنی جس کا بچہ ہے، یعنی باپ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ یعنی جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے رزقهن، اس ماں کی، اس بچے کے ماں کے رزق، اس کے لیے خوراک کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اللہ بھاگے نہ ہونے کہ میں نے بس پیدا کی، میں نے بس اس کو، ماں کے بیٹے بچہ آ گیا بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ذمہ داری ابھی ہے، باقی ہے. اس کی ذمہ داری دودھ پلانا، تمہاری ذمہ داری خدمت بھی ہے، تاکہ وہ سکون سے اور جذبے کے ساتھ دودھ پلائے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ذہن میں، ہمارے بچے ہونے کے بعد یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس ہو گیا، بس ختم، الحمدللہ مٹھائی تقسیم کی، اس کے بعد بس پلاؤ جی پلاؤ، وہ غائب. نہیں، ذمہ داری ہے اس کی. اب کپڑوں کا کہاں آیا، کپڑے، کسوتہن، ان کے کپڑوں کی ذمہ داری، یعنی کپڑے اور لباس لینا، اس کو دینا، سلا کر دینا، اس کو شخصیت دینا، اس کو پرسنالٹی دینا، ٹھیک ہے، اس کے احترام، یہ احترام میں شامل ہے. صرف عید کے دن تھوڑے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے. ماں بن گئی ہے، ماں بننے کے لیے ماں کے احترام، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر اس کا احترام کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے لیے خدمت گزار بنے. خدمت گزاری کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، رزقہن کسوتہن، اس کے رزق اور خوراک، ساری روٹی سے لے کر، دودھ سے لے کر، باقی چیزوں سے لے کر سب کا اہتمام اس کی ذمہ داری. اس کے کپڑوں اور لباس کا بھی اہتمام اس کی ذمہ داری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں بالمعروف، معروف طریقے سے. ایک لفظ اضافہ ہوا یہاں پہ، معروف. معروف نہ فرماتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، باپ کے اوپر ذمہ داری اس کے رزق اور اس کے کپڑوں کی ذمہ داری بالمعروف، اس کی شخصیت کے مطابق ہے. معاشرے میں جو اس کی شخصیت ہے، معاشرے میں لوگ جو چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی شخصیت ہونی چاہیے، معروف طریقے سے، بہترین عزت کے ساتھ، شخصیت دینے کے ساتھ، اس کی عزت و احترام کے ساتھ، جو اس کے لیے معروف اور خیر اور اچھائی، جو احترام، جو عزت
جو خدمت ضروری ہے، معروف کا لفظ خاص طور پر آیا ہے۔ معروف ماں کے لیے یا باپ کے لیے؟ جی اس کے لیے، یعنی یہ معروف طریقے سے خدمت کرے۔ یہ جو دو کام اس نے کرنا ہے، اس کی خوراک اور اس کی پوشاک کا جو اہتمام کرنا ہے، یہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ نہیں ہے کہ پھینک دو، لو جی پہنو جی دوسری۔ یہ بھی تو ہے نا، آپ لے کے آئیں خرید کے لائیں لیکن آپ نے پھینک دیا اس کے سامنے، نہیں، عزت اس کو لیں، خدمت میں پیش کریں، جی بسم اللہ، ہاں اے میرے بیگم صاحبہ، ہاں زنزلالت تو نہیں ہے نا، یہ احترام ہے، احترام۔ اگر اس کے باقی اولاد ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماشاءاللہ میرا باپ کتنا احترام کر رہا ہے، یہ سبق ہے ان کے لیے، درس ہے، درس ہے ان کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ اور ہے سوسائٹی میں، شوہر اس کے اوپر جو روب جمائے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، یہ بڑا لوگ بڑا اچھا سمجھیں گے، خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی ہے اس میں یہ کافی دیکھا گیا ہے کہ روب جھاڑنے کے لیے سختی کی جاتی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر میں زن ذلیل نہیں ہوں، یہ ثابت کیا تھا، دیکھو میں اس کا وہ نہیں ہوں، اس کا انڈر میں نہیں ہوں، لہٰذا خدمت سے بھی محروم، عزت سے بھی محروم، سب نہیں۔ بے شک لوگ دیکھیں، آپ نے عزت کرنی ہے اللہ کے لیے، آپ نے اس کے ماں کی عزت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی اولاد کی ماں کی عزت کر رہے ہیں، ان کو جو شخصیت دے رہے ہیں یہ تربیت کا حصہ ہے، یعنی باقی اولادوں کی تربیت کا حصہ ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے اہتمام کریں، معروف طریقے سے ہو یہ اہتمام، اپنی حیثیت کے مطابق، مالی حیثیت کے مطابق۔ ابھی آگے آ رہا ہے، دیکھیں لا تکلف نفس الا وسعها، یہ جواب آ گیا، لیکن کیا اپنی حیثیت کے مطابق ہے، نہیں کہ آپ وہ جو کروڑ پتی اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، نہ کہ کنجوسی کریں، یہ دونوں شامل ہیں، یعنی ہاتھ اتنا کھلا نہ رکھیں کہ اسراف ہو، اور ہاتھ اتنا نہ باندھے کہ کنجوسی ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو، ہر شخص کو خداوند متعال نے اپنی وسعت کے مطابق ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ قانون لاگو ہوگا کہ یہ جو کسوتہم و رزقہم، رزق اور خوراک اور پوشاک کا جو اہتمام کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا، جتنی اس کی تنخواہ ہوگی اتنا، جتنے پیسے ہوں گے اتنا، لیکن کیا ہے، معروف طریقے سے، عزت و احترام کے ذریعے سے۔ یہ تیسرا نقطہ، تیسرا حکم یہاں پہ بیان ہوا۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ 233 نمبر آیت میں خدا فرما رہا ہے، خبردار، خبردار، کیونکہ سیاق کے اعتبار سے طلاق مطلقہ ماں کے بارے میں ہے، اگرچہ عام ہے، فرماتے ہیں خبردار، خبردار، بچے کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، دیکھیں بچہ تو آ گیا، دودھ پی رہا ہے، گود میں ہے، خبردار، لا تضار والدۃ بولدہا، خبردار ماں اس بچے کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ بچی کے ذہنیت پہ چوٹ لگے، اس کے جسم کو نقصان ہو، اس کے فکر کو نقصان ہو، اس کے نفسیات کو نقصان ہو۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا، طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ ناچاقی کی وجہ سے طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ اختلاف کی وجہ سے، طلاق کی اور جدائی کی نوبت کیوں پہنچی ہے؟ لڑائیوں کی وجہ سے۔ خوب اس کا اثر ہوتا نہیں اولاد کے اوپر، ہوتا ہے، خاص طور پر جب دودھ پیچھا بچہ ہے اس کے اوپر زیادہ ہے، اس کا ہے، ٹھیک ہے، دودھ پیتے بچے کے اوپر جس طرح رحم میں وہ ہے، اس وقت اس کے لیے ماں کی بات، ماں کی فکر، ماں کی سوچ، ماں کی تلاوت، ماں کا زیادہ عاشورہ، ماں کے حدیث قصہ، ماں کی عزاداری کا اثر ہے۔ اب گود میں بھی اثر ہے ماں کا، خاص طور پر باپ کا بھی اثر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو ناچاقی اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی اثر ہوگا، خبردار نقصان نہ پہنچے۔ چوتھے نقطے میں خداوند متعال نے اس کو بیان کیا ہے، لا تضار، ضرر نہ پہنچانا۔ اب دیکھیں دونوں طرف سے ہے، والدہ کا نام بھی لیا، والد کا نام بھی لیا، یہاں پر دونوں ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ اپنے بچے کو نقصان مت پہنچائے، ولا مولود لہو، یعنی والد بھی نقصان نہ پہنچائے، بولدہ، اپنے بچے کو۔ اب نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ ذہنی بھی نقصان بھی ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، نفسیاتی نقصان بھی ہے، اور وہ بچہ جو اس عمر میں نقصان اس کو پہنچے، ضرر پہنچے، ٹینشن میں آ جائے اور وہ ان لڑائیوں کا تماشا کرے، یہ آگے جا کے کیا ہوگا، اس کا کیا اس کا حشر ہوگا۔
اس کی تربیت پہ کیا اثر ہوگا، اس کے مینٹلٹی پہ کیا اثر ہوگا، آگے اس کی شخصیت کیسے بنے گی۔ انسان کی شخصیت گود سے ہے نا اس کی ابتدا، بلکہ اس سے پہلے سے ماں کے پیٹ سے شخصیت اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں نقصان ہی بنے، نقصان یعنی کیسے، مثلا والدہ اس لڑائی کی وجہ سے کہتے ہیں اب میں دودھ نہیں پلاؤں گی، جو کرنا کر لو۔ ہوتا ہے نا جب نفرت اور دشمنی جب شروع ہو جائے تو پھر نہیں دیکھتے، کیونکہ اندر جو تیش، جو اندر آگ جو بھڑک رہی ہے نا، آگ جہنم ہے نا، یہ غصہ جہنم ہے، غصہ حرارت ہے، غصہ جو ہے وہ ایک آگ ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا پی جاؤ اس کو بھڑکنے ہی نہ دو، اس کے لیے کیا پانی پی لو، الگ ہو جاؤ، صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و موضوع بدل لو۔ یہ بہت سے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے کسی کو کسی وجہ سے بھی تو فوراً موضوع چینج کر لے، بیٹھ جائے، پانی پی لے، موضوع چلا جائے، کمرے سے نکل جائے، یہ سارا، لیکن ہوتا نہیں ہے، بیٹھ جاتے وہیں پائیں پر جو ہے وہ زدی بن جاتے ہیں، بیٹھ کے بحث اور پتہ کیا کیا، پھر آخر میں اس کا نتیجہ عجیب و غریب۔ ماں انکار کر سکتی ہے اس غصے میں کہ میں نہیں پلاؤں گا، جاؤ جی اس کو جس کو مرضی دے دو، تو یہ نقصان ہے، کہتے ہیں نہ کرو۔ یہ ماں کی طرح خود جو ہے اس کے باپ بھی کہہ سکتا ہے نا، چھین لے اس سے، اب تیرا بچہ تجھے نہیں دوں گا، چھین لے، الگ کر لے، یہ بھی ضرر ہے اس کے لیے۔ ماں کی طرف سے بھی ضرر، خبردار یہ ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ باپ کی طرف سے بھی ضرر نہ پہنچے، دودھ نہ چھین لو، دودھ نہ چھڑاؤ اس کا، ماں کی چھاتی سے الگ نہ کرو اس کو، ان 2 سالوں میں 21 مہینہ یا 24 مہینہ میں خاص طور پر، اور بعد میں بھی ظاہر ہے اس کا اثر ہے نا وہ تو، لیکن کیونکہ دوران رضاع کا مرحلہ اس کی بات ہو رہی ہے نا، دودھ پلانے کے اس مرحلے کی بات ہو رہی، اس وقت اس کو غذا کی ضرورت ہے، تغذیے کی ضرورت ہے، اس کو پیار و محبت کی ضرورت ہے، اس کو الفت کی ضرورت ہے، اس کو شخصیت دینے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں ضرورت ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا خبردار ایسا کوئی کام نہ پہنچے، دونوں طرف سے، ماں بھی اس کو الگ نہ کرے اپنے سے، باپ بھی اس کو نہ چھینے، خبردار، لا تضار، ضرر نہ پہنچے، یہ ایک صورت ہے۔ ممکن ہے بہت سی صورتیں اور مثلا جب پیٹ میں ہے، رحم میں، اس وقت جو ہے وہ خوراک کا بندوبست نہ کرے، نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے جو ہے غذا کا اہتمام نہ کرے، پروٹین، گوشت، دودھ، باقی جو ضروری چیزیں ہیں، فروٹس، وہ نہ دے، یہ ضرر ہے، فرماتے نہیں خبردار ضرر نہیں پہنچانا۔ یا مثلا چھڑا تو لیے لیکن اس کے لیے دائی کا اہتمام نہیں کیا، دودھ پلانے والے کا اہتمام نہیں کیا لیکن اس کو اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے وہ سستی کرے، دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں، صحیح۔ یہ ساری وہ صورتیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ فرمایا خبردار، لا تضار والدتم بولدها ولا مولود لہ بولدہ۔ 4 نمبر، 5واں، باپ کی وفات ہو جاتی ہے، اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ 5واں حکم فرماتے ہیں وارث کے اوپر، جو وارث بن رہا ہے، اس کا دادا یا دادا کی طرف سے کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ضرر سے بچائے اور بچے کے لیے دودھ کا اہتمام کرے، لباس کا اہتمام کرے، اس کے لیے رزق خوراک کا اہتمام کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی بالکل اسی طرح ذمہ داری، باپ اگر نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے، تو وارث کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ 6، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، دودھ چھڑانا چاہتے ہیں 24 مہینے سے پہلے، 21 مہینے سے پہلے، آیا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن مشورے کے تحت، ایک دوسرے کی رضایت کے ساتھ۔ فَإِنْ أَرَادَ، اگر یہ ماں باپ دونوں ارادہ کریں، فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، کہ وہ دودھ چھڑانا چاہیں، ٹھیک ہے، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، آپس کی رضایت اور دونوں راضی ہیں اس پہ، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ ہو گیا یہ مسئلہ، 5واں مسئلہ۔ چھڑا تو دیے، اب کیا وہ بغیر دودھ کے رہے؟ نہیں، فرماتے ہیں اگر وہ چھڑانے کی وجہ ہو سکتی ہے نا، ضرر ہے، ماں کمزور ہے، باقی چیزیں ہیں، مسائل ہے، اس کی حالت، اس کی جسمانی، ٹھیک ہے،
بہت سی چیزیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مثلا خون نہیں ہے، خون کی کمی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے، میڈیکلی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر مسائل نہ ہو تو مستحب ہے، مؤکد ہے کہ وہ دودھ پلائے، خود دودھ پلائے، اور 21 مہینے یا نہیں تو 24 مہینے دودھ پلائے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، مشورہ کرے آپس میں کتنا پلانا ہے، مشورہ کریں، 6 مہینہ، 10 مہینہ، 15 مہینہ، 20 مہینہ، مشورے کے ساتھ اسی ضرر کو دیکھتے ہوئے، ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ دودھ چھڑا سکتی ہے۔ چھٹا حکم یہ ہے، یعنی کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر اے ماں باپ اگر تم نے یہ ارادہ کیا، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی ایک عورت کا اہتمام کیا جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کام انجام دے سکتے ہو تم۔ شرط کیا ہے؟ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ شرط ہے کہ اس کو اجرت دو، اجرت دو اس کا، وہ دودھ پلا رہی ہے، اس کی بھی خدمت کرو، جس طرح ماں، حقیقی ماں پلا رہی تھی، خدمت ہو رہی تھی، صلہ دیا جا رہا تھا، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ خدمت کرو، اجرت دو، اس کو بھی بخشو، اس کو بھی دو، اس کو بھی سکون دو، اس کو بھی پتہ چلے میں خدمت کروں اور دوسری طرف سے میری بھی خدمت ہو رہی ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ، اس شرط کے ساتھ کہ تم دے رہے ہو، ما آتے تم، جو تم اس کو دینا چاہتے ہو، وہاں پہ بھی بالمعروف ہے، عزت و احترام کے ساتھ دینا ہے، نوکر سمجھ کے نہیں دینا، کنیز سمجھ کے نہیں دینا، اس کا احترام کرو، وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اس کے بعد وہ دوبارہ خداوند متعال خبردار فرما رہا ہے۔ تقوی دیکھیں، تقوی بندگی کی چابی ہے، تقوی لباس ہے، تقوی کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، تقوی انسان کا حفاظتی نظام ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ اگر انسان نے لباس تقوی پہن لی ہے، لباس تقوی، لباس التقوی خیر کہا ہے نا قرآن میں، بہترین لباس ریشم کا نہیں ہے، کاٹن کا نہیں ہے، باقی نہیں ہے، استری شدہ نہیں ہے، ہاں ڈرائی کلین شدہ نہیں ہے، بہترین لباس مومن کے لیے تقوی کا لباس ہے۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی کا لباس جو انسان کو گناہوں، لغزشوں، خطاؤں، بد اخلاقیوں، غصہ بھیجا، ٹھیک ہے، ان سے جو بچائے، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس، ٹھیک ہے، جس میں وہ لباس، ایسا لباس کہ وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، لے لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس لباس نے اس کو بچایا ہوتا ہے، اس لباس نے اس کو محفوظ کیا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے اس کی حفاظت میں اور حصار میں ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے، ہر آیت کے آخر میں یہ ایسی آیتیں جو اللہ سے مربوط اللہ کی صفات بیان ہوئی، وہ نتیجہ ہے اس پورے موضوع کا۔ فرماتے ہیں طلاق اگر دیا، اگر بعد میں مسائل پیدا ہوئے، بچہ تمہاری گود میں ہے، بچے کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، اگر کوئی بچے کو ضرر پہنچائے، اس کا حق چھین لے، اس کا حق حقیقی معنوں میں مکمل نہ دے، بے تقوائی ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ جانتا ہے جو تم انجام، اور جان لو، جان لو، تمہارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جان لو، جان لو کہ وہ اللہ جو تم انجام دے رہے اس کو جانتا ہے، جانتا ہے۔ حسان محترم جی، یہ بہت اہم ہے، جانتا ہے۔ اگر آپ مثلا میری کوئی لغزش ہے، میں کتنا کوشش کروں کہ کوئی نہ جانے میں نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، میں کتنا کوشش، خبردار کوئی نہ پہچانے مجھے، نہ جانے کوئی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری کیا خطا تھی، کتنا ہم حساس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ نہ جان لے، دوست نہ جان لے، گھر والے نہ جان لے میرے بارے میں، میرے اس خطا کے بارے میں نہ جان لے، لیکن وہ خدا جو ہر چیز جانتا ہے اس کے بارے میں ہم حساس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، گھر والے نہ جانیں، خواہ جان جائیں گے تو میرا کیا ہوگا، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، چھپتا پھرتا ہے، لیکن وہ خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اے مومنو، تمہارا علم 24 گھنٹے ہر سیکنڈ میں تمہارے فکر اس نہج پر ہونے چاہیے، تمہاری تربیت اس نہج پہ ہونے چاہیے کہ تم خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھو، حاضر سمجھو۔ دو چیزیں اس میں، حاضر سمجھنے میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ میری
چیز نہ جانے کوئی، کبھی آپ کہتے ہیں جانیں، اچھی چیز کو لوگ جانیں، بری چیز کو نہ جانیں، یہی ہے نا. یہاں پہ بھی یہ اگر الحمدللہ اگر آپ با تقویٰ ہیں، آپ مثلا عمل صالح انجام دیتے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے، پروردگار تو جان رہے ہیں نا. امید امید امید، کوئی بھی نہ جانے، وہ خدا جانتا ہے کوئی ایسی ہستی ہے جو نہ ہر چیز جانتا ہے. آپ جو اکیلے میں عبادت کریں، آپ نماز تہجد پڑھیں، آپ اکیلے میں زیادہ عاشورہ پڑھیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس خدا کو پتہ ہے. اس خدا کو بھی پتہ ہے، حجت خدا کو بھی پتہ ہے. امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام سے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جملہ ہے کہ وہ باتیں جو تم خود انجام دیتے ہو، بولتے ہو، تمہارا اپنا کان تمہاری باتوں کو بعد میں سنتا ہے، تمہارا امام پہلے سنتا ہے. آیت اللہ بہجت وہ عظیم ہستی، یہ ہمارے لیے قابل فخر نہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق، امام پہلے جانتے ہیں، ہمارے سے پہلے جان رہا ہوتا ہے، حجت خدا پہلے جان رہا ہوتا ہے. ہمارے قابل فخر ہے، ہمارے لیے امید ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم جو کرتے ہیں خدا جانتا ہے، امام جان رہے ہوتے ہیں. دعائیں آ رہی ہوتی ہیں، خدا رحمتیں بھیج رہا ہوتا ہے، امام دعائیں ٹھیک ہے دعا فرما رہا ہوتا ہے، استغفار فرما رہا ہوتا ہے ہمارے لیے. اس لیے دیکھو واتقوا اللہ، خبردار اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لباس تقوی پہنو، لباس تقوی محفوظ لباس جو تمہیں ہر لغزش سے، یہ لباس کیا ہے؟ بچائے گا. جو بھی لغزش، جو بھی خطا ہو اس سے تمہیں بچائے گا. گھریلو فیملی والے اندر کے اخلاق بد اخلاقیوں سے، جھوٹ ہے تو جھوٹ سے، غیبت ہے تو غیبت سے، ظلم ہے تو ظلم سے، ٹھیک ہے، اگر حرام خوری، ہر چیز سے یہ لباس کے اندر پوشیدہ یہ انسان محفوظ ہے. یہاں پہ بھی محفوظ ہے، وہ خود بھی محفوظ ہے، اس کا بچہ بھی محفوظ ہے. وہ خود بھی محفوظ ہوگا، وہ والدین جو لباس تقوی پہنتے ہیں اور زیب تن ہے اتنے عظیم لباس سے، اس کی پوری فیملی اس سے محفوظ ہے، اس کا بچہ محفوظ ہے، اس کے بچے کی ذہنیت محفوظ ہے، اس کا جسم محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس کی فکر محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے. اسی کو تربیت کہا جاتا ہے. بس آج ہم ارادہ کریں کہ نیت کریں، خدایا بحق محمد وآل محمد ہمیں لباس تقوی عنایت فرما. یہ دعا آپ ہمیشہ فرمائیں کہ خدایا بحق محمد وآل محمد، جس طرح تو نے اچھے لباس ہمیں دیے، اس سے بھی اچھا لباس ہمارا تقوی کا لباس ہمارے لیے ہو. پروردگار بحق محمد وآل محمد، بحق زہرا و ابیہا و علیہا و بنیہا، ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. پروردگارا اس کے اجر و ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء اسلام، شہداء آزادی راہ قدس، شہداء مدافعان حرم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تمام شہداء اسلام، شہداء پاکستان، شہید عارف حسین الحسین، ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہداء پار چنار، شہداء یمن ہو، شہداء حجاز ہو، شہداء عراق و سوریہ ہو، شہداء ایران اور شہداء پاکستان، آپ سب کے تمام مرحومین کی طرف ہدیہ کرتے ہیں. خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، بحق محمد و آل محمد ان شہداء کی ہمیں شفاعت سے بہرمند فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے عبودیت و بندگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار گناہ اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. روز رحمت، روز مغفرت، روز جمعہ، پروردگارہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ داران، ہمارے عزیز و اقربا، ہمسائیگان، دوستان، آشنایان، ذوی الحقوق، حاضرین و غائبین، مرحوم و منات، تمام کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ان پر اپنے رحمتیں نازل فرما، ہم سب پر اپنے خاص رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار شر شیطان سے محفوظ فرما. بحق محمد و آل محمد جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو تنگی رزق کا شکار ہے، پروردگار اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہم سب کے اولادوں کی خود تربیت فرما، ان کی تربیت کے لیے بہترین اسباب فراہم فرما. بحق محمد و آل محمد
پروردگارہ بیٹا باہر ہے کسی کام کے سلسلے میں، خدایا جس مقصد کے لیے گیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی جہاں بھی تعلیم میں مصروف ہے پروردگارہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، جو مسافرین سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرما، جو بھی متمنی حج و زیارات بالخصوص زیارت کربلا، زیارت امام رضا علیہ السلام، پروردگار ان کی تمناؤں کو پورا فرما، جو جا چکے ان کو بار بار نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ جنہوں نے اہتمام کیا تبرک کا، ہمارے بابا کرم صاحب ہیں، افتخار جعفری صاحب ہیں، ڈاکٹر یعصوب صاحب بھی خدمت گزار ہیں، پروردگارہ جو بھی اس مسجد کے خدمت گزار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار ان کا عمر میں برکت عطا فرما، پروردگار ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، بحق محمد و آل محمد، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شامل فرما، آپ کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ان کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مومنین و مومنات اور مجاہدین پار چنار کی حفاظت فرما، پروردگار ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ملت فلسطین و لبنان و یمن و شام و ایران و عراق کی حفاظت فرما، وہ مجاہدین جو امریکہ و اسرائیل سے برسر پیکار ہے مختلف محاذوں میں، یمن میں، شام میں، ایران میں، عراق میں، فلسطین میں، پروردگارہ انہیں فتح مبین عطا فرما، بحق محمد و آل محمد ان کی قوت و قدرت میں اضافہ فرما، دشمنوں کو کمزور سے کمزور تر فرما، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو ہر جگہ پر ذلیل و خوار فرما، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، پاکستان کو ناامن کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما، پاکستان میں موجود منافقین کو ذلیل و خوار فرما، بے گناہ قید و بند میں خدا ان کو باعزت رہائی عطا فرما، بحق محمد و آل محمد ہمارے عاقبت بخیر فرما، ہمیں توبہ و عمل صالح و تیری رضا کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما، بہترین موت شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الانبیاء والاوصیاء والشہداء، ان کے تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، اس مسجد کے تمام نماز مرحومین کے لیے جنہوں نے تبرک اہتمام کیا، ان سب کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔